اگلا درجہ، اگلا قدم جو ہے خدا کے نجات کے منصوبے کا، وہ ہے توبہ، ریپینٹنس۔ ہر شخص جو کلام سنتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اسے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں سے ریپینٹ کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے برملا اقرار کرنا ہے اور پھر اس کے لیے توبہ کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، اعمال 2:37 آیت میں مرقوم ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیوں ہم کیا کریں؟ 38 آیت میں پطرس رسول فرماتے ہیں، پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو، نجات پانی جے تے توبہ کرو۔ کلام تے سن لیتا جے، ایمان بھی لے آئے تسی، اب توبہ کرن دی لوڑ ہے، توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس کے نام میں پاؤ گے۔ توبہ کرو۔ اب توبہ ہے کیا؟ واٹ از ریپینٹنس؟ اس کو جاننا لازمی ہے۔ ریپینٹنس از دا چینج آف مائنڈ، ایک سوچ، دماغ کی تبدیلی، یو ٹرن کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ ہے توبہ۔ متی 21:28 اور 29 آیت میں ایک مثال ہے جو یسوع مسیح ناصری نے تمثیل کہی کہ دو بیٹے ہیں، ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، وہ ایک کو کہتا ہے کہ جا تو کام کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اور چلا جاتا ہے۔ دوسرے کو کہتا ہے کہ جا تو کام کر، تو وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں، لیکن وہ نہیں جاتا۔ لیکن جو پہلا جو منع کرتا ہے اس کو برا فیل ہوتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے جا کے۔ اور جو برا فیل ہونا ہے نا، ایک ارادے کی تبدیلی ہے، وہ توبہ ہے۔ ریپینٹنس یعنی توبہ کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے خدا ترسی، خدا خوفی، خدا ترسی۔ دیکھیں 2 کرنتیوں 7:10 آیت میں صاف صاف لکھا ہے، ضرور پڑھیے گا، میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں، کیونکہ خدا پرستی، گاڈلی سورو، خدا پرستی کا غم میری جان پیاسی ہرنی کی مانند خدا کے لیے ترستی ہے۔ جب ہم چرچ کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، جب ہم برکت حاصل کرنے کے لیے پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں، اس کے گھر میں جانے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، یہ ہے وہ خدا سے جدائی کا غم۔ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ یہ ہے خدا ترسی، یہ ہے خدا پرستی کا غم۔ لکھا ہے کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے۔ نجات پانی جے تو خدا پرستی کا غم رکھو، تو جس کی پروڈکٹ توبہ ہے۔ If somebody doesn't repent, he cannot get salvation. I'm telling you the truth. ایمان بھی لے آئے گا، کلام بھی سن لے گا، لیکن توبہ نہیں کرے گا، میں اپنے بھرا نوں نہیں معاف کرنا جی، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگوں گا، میں گناہوں کا اقرار نہیں کروں گا، ایسا شخص نجات نہیں پا سکتا۔ وہ ٹھنٹھناتے پیتل اور جھنجھناتے جھانجھ کی طرح ہے، کیونکہ اس میں محبت کا بیج تو بویا گیا لیکن وہ بیج پھوٹا نہیں۔ ہاللیلویہ۔ توبہ زندگی کی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی توبہ کا پھل ہے۔ دیکھیں ایک کلیہ ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے توبہ کا، کہ گاڈلی سورو یعنی خدا پرستی کا غم، اور چینج آف مائنڈ یعنی ضمیر کی اور سوچ کی تبدیلی، جب دونوں کو ملا دیں تو زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہی تبدیلی جو ہے زندگی کی تبدیلی توبہ ہے۔ اگر اعمال 17:30 اور 31 پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرو، خدا پرستی کے غم اور اپنی زندگی کی تبدیلی کی توبہ اپنی زندگیوں میں گرہن کریں تاکہ ہم نجات پائیں۔ ہاللیلویہ۔ اب تک ہم نے 3 سٹیپس کو دیکھا ہے۔ پہلا کلام کا سننا،
کلام پر ایمان لانا اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا. اور اگلا سٹیپ ہے اقرار. اب میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نجات کا کلام سنا رہا ہوتا ہوں تو جب میں سوال کرتا ہوں کلیسیا سے جناب اقرار کیا ہے، تو جو کلیسیا ہے وہ اپنے بھولے پن میں زور سے کہتی ہے گناہوں کا اقرار. نہیں بھائی، جب توبہ کی جاتی ہے تو وہاں گناہوں کا اقرار ہو گیا، گناہ توبہ کر لی تو گناہ معاف ہو گئے. لیکن اب جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح ناصری نے بہت ساری تمثیلیں کہیں، اگر آپ توڑوں کی تمثیل دیکھیں تو اس میں 3 بندوں کو بادشاہ یا حاکم توڑے دے کے جاتا ہے. ایک وہ توڑے کو زمین میں دبا دیتا ہے، باقی اس توڑوں سے اور توڑے پیدا کرتا ہے. تو جب مالک آتا ہے تو کہتا ہے کہ تو نے اے سست نوکر، تجھے توڑے دیے گئے لیکن تو نے ان توڑوں کا کچھ نہیں کیا، تو تجھے وہیں پھینکا جائے گا جہاں پر گناہگاروں کو، یعنی اندھیرے اور دانت پیسنے والی جگہ پر پھینکا جائے گا. تو جب ہم ایمان لے آتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو ہمیں برملا اقرار کرنا ہے. اور اقرار گناہوں کا نہیں جی، اقرار یسوع مسیح ناصری کے نام کا. اور جو جان اس کا نام لے گی، یہ ہے وہ اقرار، وہ نجات پائے گی. یہ اگلا سٹیپ ہے. اور اگر آج تک آپ خاموش بیٹھے، میں ایک شخص کو جانتا ہوں، میرا بڑا دل عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، میری بہن اس سے منسلک ہے، نجات یافتہ ہے، پادری ہے، لیکن اپنے منہ کو بند کرے بیٹھا ہے. میں اپنے ایک دوست کے بارے میں جو امریکہ میں ہے، بہترین رائٹر ہے، لیکن اپنی زبان کو بند کرے بیٹھا ہے. جب تک ہم اس کے نام کا اقرار برملا لوگوں کے سامنے نہیں کرتے ہیں، اس کے کلام کو، اس توڑے کو جو اس نے ہمیں دیا ہے شیئر کر کے دگنا چوگنا نہیں کرتے ہیں، تو ہم غیر نجات یافتہ شخص کی مانند ہیں اور ہماری ٹریٹمنٹ بھی ویسی ہی ہوگی. رومی 10:10 میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، غور سے سنیے گا. لکھا ہے کیونکہ راز بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے، غور سے سنیں، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. یعنی اگر نجات پانی ہے تو اپنے منہ سے یسوع مسیح ناصری کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرنا ہے. preach the gospel, confess in front of people. میں جب سعودی عرب میں ہوتا ہوں، میں یہاں پر کوئی مسیحی بھائی میرے ساتھ مجھے ملتا ہے تو میں زور سے کہتا ہوں پریز دی لارڈ برادر، اور وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے پریز دی لارڈ کہہ دیا. ارے میرے بھائیوں، آپ کس طرح کے مسیحی ہیں کہ اس کا نام لینے سے آپ ڈرتے ہیں؟ میں نے ان 13 سالوں میں لوگوں کو عادی بنا دیا ہے. وہ میرے پاس آتے ہیں تو شالوم پریز دی لارڈ کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی کنٹری، کسی بھی زبان، کسی بھی لغہ کے لوگ ہوتے ہیں. میں زندہ ہوں، میں ابھی بھی زندہ ہوں، یہاں موجود ہوں. آپ کو بھی کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو اس کے نام کا برملا اظہار کریں، اس کے نام کو لوگوں کے سامنے لینے سے نہ ڈریں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جب تم لوگوں کے سامنے میرے نام لینے سے شرماتے نہیں تو میں بھی اپنے باپ کے سامنے تمہارا نام لینے سے نہ شرماؤں گا. اور یہاں لکھا ہے کہ نجات کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے. پریز گاڈ. اعمال 8:37 میں مرغوب ہے. یہاں دیکھیں بڑی پیاری بات ہے، بڑے غور سے دیکھیے گا. یہاں پر فلپس اس حبشی خواجہ کے ساتھ ہے. لکھا ہے پس فلپس نے کہا کہ اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. دیکھیں آگے وہ کیا کرتا ہے. اس نے جواب میں کہا، اس نے سر نہیں لایا، اس نے جواب میں کہا، برملا زور سے، جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ سب سن رہے ہوں گے. اس نے برملا جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. جب معلوم باب کے اندر ساؤل نے بپتسمہ لیا تو لکھا ہے کہ وہ ان گیلے کپڑوں میں ہی، وہ جیسے ہی بپتسمہ لیا اسی وقت فی الفور وہ کہاں چلا گیا؟ وہ ہیکل میں چلا گیا، عبادت خانہ میں چلا گیا، اور وہاں پہ منادی کرنے لگا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یہ ہے اقرار. یسوع مسیح ناصری نے متی 10 باب کی 32-33 میں کہا کہ جو کوئی لوگوں کے سامنے میرے نام کا اقرار کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو کوئی میرا اقرار نہیں کرے گا، میں بھی اپنے باپ کے سامنے اس کا اقرار نہیں کروں گا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. سو اب تک جو ہم نے
4 दरूज को देखा है, वो क्या है? कलाम का सुनना, उस पर ईमान लाना, तौबा करनी और यीशु मसीह नासरी का इकरार करना। ये है खुदाए ज़ुल-जलाल की निजात के मंसूबे के दरूज। और अब जो 5वां और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, हम कलाम सुन भी लेते हैं, ईमान भी ले आते हैं, तौबा भी कर लेते हैं और फिर इकरार भी करते हैं, खड़े होकर कलाम सुनाना पसंद करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लेकिन बपतिस्मा लेने में कासिर हैं। ना हमारा ईमान है कि बपतिस्मे की ज़रूरत है। हम कहते हैं हम मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, हमें किसी बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन कलाम में मुक़द्दस कहता है कि ये हमारी निजात को कामिल करता है। हमारी निजात बपतिस्मे के साथ पूरी होती है, उसके साथ हमारी निजात मुंसलिक है। आइए इसके बारे में सीखेंगे। टू बी बैप्टाइज्ड, बपतिस्मा लेना। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि बपतिस्मा हमारे गुनाहों को धोता है। अगर हम अमाल 22 बाब 16वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। यानी बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। एक शख्स जब तक बपतिस्मा नहीं लेता निजात नहीं पाता, बचता नहीं है। अमाल 22:16 के मुताबिक हमने देखा कि बी बैप्टाइज एंड वॉश अवे योर सिंस। फिर अमाल 8 बाब 36वीं आयत में लिखा है, और राह में चलते चलते उसी ख्वाजा के पास हम जाएंगे और फिलिप्पस के पास, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुँचे और ख्वाजे ने कहा, पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोक सकती है। हालेलुया, सब कुछ हो गया, कलाम भी सुन लिया, पानी भी है, बपतिस्मा देने वाला भी है। अब आपको कौन सी चीज़ रोक रही है कि आप यीशु मसीह नासरी की उस हमेशा की ज़िंदगी और निजात, उसके बदन का हिस्सा, कलीसिया का हिस्सा ना बन सके। फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे गुनाहों को साफ़ करती है, जो हमें हमारे गुनाहों से मखलसी देती है। कलाम मुक़द्दस कहता है कि यीशु मसीह नासरी का खून हमें गुनाहों से निजात देता है। और फिर हम गीत भी गाते हैं, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूज से जारी, नथिंग बट द ब्लड ऑफ जीसस। यानी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह नासरी का खून है जो हमारे गुनाहों को धोता है। मुकाशवा 1:5 में साफ साफ लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से मखलसी बख्शी। अपने खून के वसीला से हमें गुनाहों से मखलसी बख्शी। दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो कि क्रूज से जारी। यानी यीशु मसीह नासरी का खून है जो क्रूज पर, याद रखें, क्रूज पर बहाया गया, वो हमें गुनाहों से मखलसी देता है। मसीह नासरी फरमाते हैं मत्ती 26 बाब और उसकी 28वीं आयत में, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो पथेरों के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। यानी यीशु मसीह नासरी का खून बहाया गया, वो लहू लुहान हुआ, मौत का लुक़्मा अजल उसने ग्रहण किया सिर्फ हमारे गुनाहों की मखलसी के लिए। यानी यीशु मसीह नासरी का खून हमें गुनाहों से धो देता है। अब सवाल ये उठता है कि हम यीशु मसीह नासरी के खून से कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब तक हम फिज़िकली खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खून को ग्रहण नहीं करेंगे, उसके साथ मुंसलिक नहीं होंगे, उसके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं होगा, उसके साथ हमारी निस्बत नहीं होगी, तब तक हमारे गुनाह हमसे धोए नहीं जा सकते। बपतिस्मा ही वो वाहिद एक्ट है, एक्ट ऑफ फेथ है, ईमान का अमल है, जिसके ज़रिए हम यीशु मसीह नासरी के खून से कांटेक्ट करते हैं। कैसे? देखें, रोमियो 6 बाब 3 आयत में मरकूम है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह नासरी की मौत में हम शामिल होते हैं और इस तरह हम उसके लहू के साथ कांटेक्ट करते हैं और इस तरह बपतिस्मा के ज़रिए हम खुदावंद के लहू से कांटेक्ट करते हैं। हमारे खुदावंद के लहू से हमारा ताल्लुक़ होता है, हमारी निस्बत होती है और हमारे गुनाह हमसे धो दिए जाते हैं। देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है।
اور چوتھی آیت میں لکھا ہے، رومیو 6:4 میں لکھا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے تب تک ہماری نجات کامل نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی۔ تو جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارے گناہ یسوع مسیح کے لہو سے کانٹیکٹ، یسوع مسیح کے لہو سے نسبت رکھنے کی وجہ سے دھل جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، پریچ کرتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہیں کہ بپتسمہ کا ہماری نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بغیر بپتسمہ لیے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ پہلا پطرس 3:21 میں لکھا ہے، بڑے غور سے سنیے گا، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کہ جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے، یعنی بپتسمہ اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں جسمانی نہیں ہے، بلکہ خالص نیت سے خدا کے طالب ہونے کا مراد ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بپتسمہ کو نگیٹ نہ کریں، آج ہی بپتسمہ لیں۔ دیکھیں کلام مقدس میں آخر میں جانے سے پہلے، اس کو کمپائل کرنے سے پہلے پلیز اس کو ضرور سنیے گا۔ تمام لوگ جتنے 9 کے 9 اکاؤنٹس ہیں جہاں پر لوگوں کو نجات ملی، وہاں پر سب نے بپتسمہ لیا۔ یہ ایک چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، غور سے دیکھیے گا، میں اس کو اور بڑا کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ہمیں 9 ایسے لوگ ملتے ہیں، یعنی پینٹیکوسٹ کے دن جب لوگوں کو نجات ملی، سماریا میں جب لوگوں کو نجات ملی، جب اس حبشی خواجہ کو نجات ملی، جب 9ویں باب میں رسولوں کے مال 9ویں باب میں ساؤل کو جو پولس کہلاتا ہے نجات ملی، کرلینیس، لیڈیا، اور پھر اس قید خانہ کے جیلر کو، پھر کرنتھیوں کے لوگوں کو، افسیوں کے لوگوں کو جب نجات ملی، ان سب کو نجات ملنے کا منصوبہ ایک ہی تھا۔ سب نے کلام سنا، آیات آپ کے سامنے ہیں، سب ایمان لائے، آیات آپ کے سامنے ہیں، سب نے توبہ کی، سب نے کنفیس کیا اور سب نے بپتسمہ لیا۔ اور اگر آج آپ کلام سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، اقرار بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے پریچ بھی کر رہے ہیں، اور بپتسمہ نہیں لیا، تو آپ کی نجات تو نہیں ملتی آپ کو۔ شاید آپ کے کہنے سے لوگ نجات پا جائیں، لیکن جب تک آپ بپتسمہ نہیں لیں گے آپ نجات نہیں پائیں گے۔ میرے بھائی، میری بہن، پہلا پطرس 3:21 میں صاف صاف لکھا ہے کہ اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمیں بچاتا ہے۔ بپتسمہ ہمیں بچاتا ہے۔ ایک آخر میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بال ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایک بال آف لائٹ ہے، اور اس کی چاروں طرف اندھیرا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں باڈی آف کرائسٹ، اسے ہم یسوع مسیح کی کلیسیا کہتے ہیں، جس کے ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص اس سے باہر کھڑا ہے، دیکھیں کہ وہ اندھیرے میں ہے اور اس کو نہ روشنی کا پتہ نہ اندھیرے کا پتہ، وہ گواچی گاں کی طرح ہے، گما ہوا ہے۔ دوسرے تموتھیو 2:10 کے اندر ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح کیا لکھا ہے کہ نجات جو یسوع مسیح میں ہے، یعنی باڈی آف کرائسٹ کے اندر نجات ہے، اس روشنی کے اندر نجات ہے۔ پھر پہلا یوحنا 5:11 میں لکھا ہے، کیا لکھا ہم نے کیا دیکھا؟ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے، یعنی باڈی آف کرائسٹ میں ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی اور نجات صرف اور صرف باڈی آف کرائسٹ یعنی کلیسیا میں ہے۔ جب تک کوئی شخص کلیسیا میں نہیں ہوتا تب تک اس کے اندر نجات اور اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی صادر نہیں ہوتی۔ اور یہ شخص اور کلیسیا میں شامل کیسے ہونا ہے؟ غور سے سنیے گا، کلام مقدس صاف صاف طریقے سے کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں شامل کیسے ہونا ہے۔ غلاطیوں 3:27 آیت میں مرقوم ہے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ مسیح میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لازم ہے، مسیح کو پہننے کے لیے بپتسمہ لازم ہے۔ اور جب کوئی شخص بپتسمہ لے لیتا ہے، یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، یسوع میں آ جاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاتا ہے اور نجات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے نجات۔
یہ ہے خدا کی نجات کا منصوبہ، God's plan of salvation۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ کی زندگی میں اس کلام کی بدولت بڑا کام ہوا ہوگا۔ آج ہی اپنی نجات کو کامل کریں، کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا اسے بپتسمہ دینے والا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کے مستحق ہوں، یسوع مسیح نے کیا فرمایا کہ ہم اسی طرح نجات پوری کرتے ہیں کہ بپتسمہ کے ذریعے ہماری راست بازی پوری ہوتی ہے، کہ راست بازی کے کام کو اب تو پورا ہونے دے۔ جب تک ہم بپتسمہ نہیں لیتے ہماری راست بازی پوری نہیں ہوتی، اور بغیر راست باز ہوئے ہم خدا کے سامنے نہیں جا سکتے۔ یسوع مسیح ناصری کے بارے میں لکھا ہے پہلا تسلونیکی 4 باب کے اندر کہ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ساتھ لے جائے گا، اور ہم ہمیشہ باپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب تک آپ راست باز نہیں تو آپ کس طرح اٹھائے جائیں گے؟ جب تک آپ راست باز نہیں تو کس طرح آپ یسوع مسیح کے ساتھ جائیں گے؟ جب تک آپ راست باز نہیں ٹھہرائے جائیں گے تو کس طرح آپ خدا کے سامنے رہیں گے؟ اور راست بازی کے عمل کو پورا کرنا، راست بازی کو کامل کرنا صرف اور صرف بپتسمے کے ذریعے ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے کہ ہماری نجات بپتسمہ کے بغیر ہو سکتی ہے تو وہ آپ سے جھوٹا ہے، وہ آپ سے جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ آپ کو جھوٹی راہ پر چلا رہا ہے۔ اسے چھوڑیں اور خدا کے کلام کو جو آج آپ کے لیے صادر ہوا ہے اپنی زندگی میں گرہن کریں، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنا کلام صادر کر کے قوموں کو شفا بخشوں گا۔ آج کلام صادر ہو گیا ہے، اس پر ایمان لائیں اور اس کے لیے عمل کریں، کیونکہ بغیر عمل کے ایمان مردہ ہے۔ جب تک ہم ایمان رکھتے اور عمل نہیں کرتے تو ہمارا ایمان مردہ ہے، اور ایمان کا عمل بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ لیں اور نجات پائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو لمبی حیاتی دے، اور اپنی کلیسیا میں، اپنے جسم میں، باڈی آف کرائسٹ میں، یسوع میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔